السلام علیکم. میں ایڈوکیٹ قرۃ العین میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے کراچی بار ایسوسی ایشن کے جو الیکشن ہو رہے ہیں 2023 اینڈ 24 اس کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو جنرل سیکرٹری کی پوسٹ سے الیکشن کے لیے آ رہے ہیں. ان کا نام ہے محمد اشفاق سعدی صاحب, اور آپ نے پاسٹ میں بھی کچھ الیکشن کنٹیسٹ کیے اور اس میں کوشش کی, لیکن اس بار پھر اپنی ایک نئے ایجنڈا کے ساتھ, اپنی سوچ کے ساتھ ہم سب کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر ہے. سر کیونکہ الیکشن ٹرانسمیشن ہے تو اس میں کویسچنز بھی آپ سے الیکشن کے حوالے سے ہی پوچھوں گی. جیسے سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے وہ بار اینڈ بینچ کا ڈفرینس اتنا زیادہ ہم سن رہے ہیں, تو اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ڈفرینس ایکچولی ایگزسٹ کرتا بھی ہے, اور اگر کرتا ہے تو اس کے سولوشنز کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات ہے کہ اتنا خاص کوئی ایسا ڈیفرینس نہیں ہے جس کو ڈسکس کیا جائے. نارملی سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, کچھ ججز یا کچھ لوگ ایسے آ جاتے ہیں کہ جس وجہ سے ایشو ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہماری دونوں سائڈ سے, بینچ سے بھی اور باہر سے ہم لوگ بیٹھ کے اور اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں. اور ایسا کوئی ایشو نہیں کہ جس میں کوئی بہت بڑی جنگ و جدول ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو, نارمل ہوتے رہتے ہیں اور باہر اس کو بڑے اچھے احسن طریقے سے اس کا سلوشن نکال لیتی ہیں. سر باہر کی طرف سے تو سلیوشن ہم دیکھتے ہیں, لیکن کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ وکلا بڑے انتشار میں آ جاتے ہیں کہ بھئی بدتمیزی ہو گئی ہے یا بات کی جائے, تو ایسے معاملات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وکلا, ینگ وکلا کو کسی ٹریننگز کی ضرورت ہے؟ نہیں خیر, وہ اس میں ہوتا ہے کہ دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر بیچ کی طرف سے کوئی اچھا پازیٹیو رسپانس نہ ملے تو دین ایموشنلس ہو جاتے ہیں بچے. لیکن ہمارے جو سینئرز ہیں یا جو ہم لوگ بھی اب سینئرز میں آ رہے ہیں, ہم فوری طور پر اس کو مطلب کنٹرول کرتے ہیں اور ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ ہے کہ ہمارے ینگ جو ہیں وہ کتنے بھی ایموشنل ہوں, لیکن جب ہم سینئر بیٹھ جاتے ہیں تو ہماری بات مانتے ہیں اور بہتر طریقے سے معاملہ ریزالو ہم کر لیتے ہیں. سر جنرل سیکرٹری کی پوسٹ ایک بہت ہی ذمہ داری کی پوسٹ ہے, تو اس پہ جب آپ آتے ہیں تو کس قسم کے پروگرامز ینگ وکلا کے لیے یا سینئرز یا انٹرمیڈیٹ کے لیے بھی, کیونکہ دیکھیں بہرحال ٹریننگز کی اور نیا نیا سیکھنے کی تو ہر ایج میں ضرورت ہوتی ہے, تو کس قسم کے پروگرامز آپ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تو ہماری جو لائرز ہیں ان کی اور فلاح و بہبود پہ کام ہو پائے گا؟ جی ہاں, اس میں اصل میں ینگ وکلا کا میں اتنا ضرور میسج دوں گا کہ آج سے تقریباً 20-22 سال جہاں سے میں نے سٹارٹ لیا تھا, تو آج کا نوجوان بھی وہیں کھڑا ہوا ہے. اس کا مطلب 20-22 سالوں میں نوجوانوں کے لیے کوئی اتنا پازیٹیو کام نہیں ہوا, اور شاید اسی وجہ سے میں الیکشنز میں مجھے آنا پڑا کہ میری فوکس یہی ہے کہ ینگ لائرز, ہم چاہتے ہیں کہ ان کو ہم مچھلی نہ کھلائیں بلکہ مچھلی پکڑنا سکھائیں, مطلب ان کو کام سکھائیں. اب نئے بچے آتے ہیں ان کو گرومنگ کی جائے اور ان کو اچھے استاد مہیا کیے جائیں اور ان کو باقاعدہ جو سینئرز ہیں ان پر توجہ دیں اور ان کو کام سکھائیں, نہ کہ مطلب آج کل جیسے نوجوانوں کو پولیٹکس میں انوالو کر لیا گیا, ڈائریکٹ بچوں کو سیاست کے معاملات میں الجھا دیا گیا. یہ ایک اچھا سائن میں نہیں دیکھ رہا ہوں ان فیوچر, کیونکہ ہمارے دور میں تھا, ہمیں بھی پولیٹکس میں ضرور تھے لیکن 1 مہینے کے لیے پولیٹکس, اس کے بعد پھر ہمیں کام کرنا پڑتا تھا. اور میرا استاد صلاح الدین کنڈاپور صاحب تھے اور ان کے ساتھ میں رہا ہوں, اور مجھے یاد ہے کہ ہمیں شروع میں جب ان کے پاس ہم ٹریننگ پیریڈ میں تھے تو ایک میجر ایکٹ اور CPC ریگولرلی ہمیں اٹھانی پڑتی تھی, کام ہو یا نہ ہو. وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہتھیار ہے اور اس کو آپ رکھیں, اور شام کو چیک کرتے تھے کہ کہیں کوئی اس کو مس یوز یا خراب تو نہیں ہوئی. تو وہ چیز تھی جو اس نے ہمیں ٹرین دیا. پھر میرے استاد نے, میں حالانکہ اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں, پولیٹکس سے آیا تھا, تو جب فرسٹ ٹائم جوائن کیا تو انہوں نے کہا یار آپ کیسے وکالت کرو گے, یہاں تو میں 7:35 پہ آ جاتا ہوں, تو آپ لوگ رات کو جاگتے ہو اور صبح کیسے؟ میں نے کہا سر میرا ایشو ہے, اور میں 1 سال 25-26 دن ان کے ساتھ رہا, میں ریگولر ایک سنگل چھٹی نہیں کی, اور صبح وہ 7:35 پہ آفس چھوڑتے تھے, میں 7:30 پہ آفس پہنچ جاتا تھا. تو مطلب شوق تھا مجھے, تو حالانکہ میری فیملی میں کوئی لائر نہیں تھا, لیکن میری ایک انٹرسٹ تھی. اور میں ضرور بتاؤں گا کہ میں ارلی ایج میں, مطلب آئی تھنک کہ 3 اور 4 ایئرس ایج تھی, تو ہمارے ایک پروگرام تھا, میرے والد صاحب پولیٹکس میں تھے, اس میں بابڈا کی, تو بھٹو صاحب سے ہماری انٹروڈکشن ہم نے گلدستہ پیش کیا, تو ان کی مطلب اچھا لگا مجھے ان کی پرسنالٹی. میں اپنے فادر سے کہا کہ مجھے اس طرح بننا ہے, تو ان کی ایجوکیشن کیا ہے, تو انہوں نے مجھے اس ٹائم کے حساب سے بتانے کی کوشش کی جو میں نہیں پک کر رہا تھا. پھر مجھے کہا نہیں اس کی 16 کلاس پڑھا ہے, بس وہ میرے ذہن میں فکر ہو گئی. پھر سیاست میں مجھے بہت سارے موقع ملے, بینک میں ملے, PIA میں مجھے پارٹی نے آفر کی, لیکن بس میرے ذہن میں تھا مجھے وکیل بننا ہے. تو آج تک میں کنٹینیوٹی میں تقریباً 17 سے 18 گھنٹے ڈیلی اس ایج میں بھی میں کام کرتا ہوں.
ایک بہت زبردست آپ نے یہ بات کی کہ اگر ابھی ہم آج کی یوتھ کو دیکھتے ہیں تو راتیں جاگنا اور صبح کورٹ میں نہ پہنچنا، جبکہ سینئرز کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ 8 بجے کورٹ میں موجود ہوتے ہیں. تو اس پریکٹس کو عام کرنے کی ضرورت ہے جونیئرز کو بھی، اور ہر اس وکیل کو جو کچھ بننا چاہتا ہے، کچھ سیکھنا چاہتا ہے کہ 8 ساڑھے 8 بجے آپ نے کورٹ میں پہنچ جانا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ رسپانسبلٹی اگر لیں، مطلب ہمیں ایک بندہ کیس دیتا ہے تو اس کی تمام ذمہ داری ہم پہ آ جاتی ہے، تو پھر ہمیں ہر ٹائم پر نہیں پہنچیں گے تو اٹس مین کہ وہ نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے وقت پر ہی صبح 8 ساڑھے 8 بجے، یہ پاکستان کا واحد ادارہ ہے عدلیہ جو 8:30 بجے جج اپنی سیٹ پہ ہوتا ہے. تو اگر ہم وہاں نہیں پہنچیں گے، آواز لگی، کسی کا کوئی لاس ہوا تو اس کی رسپانسبلٹی ہم پہ آتی ہے. اور یہ پیشہ ایسا ہے کہ اس میں شروع کے 5 and 6 years and 10 years تک بھی آپ کو ہارڈ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ آئے اور وکیل، آپ نے لائسنس لے لیا آپ وکیل بن گئے. نو، جو کالجز میں ہم نے پڑھا ہوتا ہے ان پریکٹیکل بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اور پریکٹیکل لائف میں آپ کو سب سے پہلے یہ ہے کہ سامنے آنے، مطلب کورٹ کو سیٹسفیکشن تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن مشکل سیٹسفیکشن ہوتی ہے کلائنٹ کی، وہ مطمئن ہے. تو کورٹ میں تو آپ کے پاس ایک نہیں، دوسری نہیں، تیسری عدالت چانسز ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن وہ فن سیکھنا مشکل کام ہوتا ہے کہ کلائنٹ کی اس کی زبان میں اس کی بات سننا، پھر اس کو سمجھانا کہ بھائی تمہارے کیس کی کیا نوعیت ہے اور کیا کرنا ہے. اور میرا خیال ہے جو وکیل سچائی سے کام کرتے ہیں ان کے لیے مشکلات ضرور ہوتی ہیں، لیکن وہ ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے. اور میں نے اپنے استادوں سے یہ سیکھا. مشکلات کا ذکر کیا تو پھر ایک مشکل کا ذکر میں بھی کروں گی کہ جو اسٹرائکس کے معاملات ہیں وکلا کے درمیان، وہ اسٹرائکس کی کیا معاملات ہیں؟ کیوں بار بار اسٹرائک ہوتی ہے؟ کلائنٹ بھی حیصل میں آتے ہیں اور وکلا بھی حیصل میں آتے ہیں. سر میں بھی، شاید میرے دوست کچھ ناراض ہوں، لیکن پرسنلی میں اسٹرائک کے حق میں نہیں ہوں. اس کی وجہ کہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ اسٹرائک ہماری ہوتی ہے. اب یہ ایک لیٹیگینٹ جو گھر سے کس حال میں آیا ہے اور اس دن اس کا کیس نہیں چل سکا، اسٹرائک کے پاس واپس، اب اس کا پورا دن ضائع، اس کے کتنا لاس ہوتا ہے. تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ اسٹرائکس، میرا دعا ہے کہ اسٹرائکس کی نوبت نہ آئے، ججز بھی ہم سے کوپریٹ کریں. اور اصل میں ججز کا ایشو نہیں، اسٹرائک زیادہ تر ہماری جو ہوتی ہے انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر وہ پراپر انٹرٹین کریں، بات سنیں، تو میرا آئی تھنک کہ میرا خیال ہے کہ اسٹرائکنگ کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن اب دیکھیں وکیل کے ساتھ اگر کوئی مس بہیو، کوئی تھانہ یا کوئی پولیس کلچر کرتا ہے تو پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ کیا تو ہم پبلک کے ساتھ یہ کیا کرتے ہوں گے. تو وہاں پھر ان سے ہماری ظاہر تلخی ہو جاتی ہے. تو اگر وہ لوگ بھی صحیح کریں. اور دوسری ایک چیز میں نے لائف میں دیکھی ہے کہ ہمیں تو لا ضرور ہم پڑھتے ہیں، ہم تو خود، لیکن پولیس کو، پروسیکیوشنز کو تربیت نہیں دی جاتی پراپر، جس کی وجہ فیلئر ہے. کمیونیکیشن گیپ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا آپ اس کو، بات چیت کے ذریعے بھی تو مسائل کا حل ہو سکتا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہے کہ نہیں، انشاءاللہ ہم آربیٹریشن سسٹم ایسا لائیں گے. اور میں پرسنلی میں ایک سوشل ورکر بھی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے، میں باہر میں آتا ہوں تو میں ہمیشہ اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ آپ کسی ساتھ کوئی مسئلہ ہونے سے پہلے ہمیں بتائیں. اگر ہم سارٹ آؤٹ نہیں کر سکیں دین آپ کی جو بھی ایشو ہے وہ دیکھ لیں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر میں کہیں بیٹھا ہوں اور کوئی ایشو اور میں اس کو حل نہ کر پاؤں. آپ کا ایک سسٹم ہونا چاہیے نا کہ ایسا نہیں ہوا پھر جا کے اسٹرائک آپ کا لاسٹ اسپاٹ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ شروع سے اسٹرائک سے ہی. اصل میں ڈائریکٹ کے کوئی وکیل اسٹرائک نہیں کر سکتا، اسٹرائک باہر ہی کرتی ہے. جی، مطلب کسی وکیل کو یہ نہیں اختیار کہ وہ آ کے کورٹ بند کروا دے اور وہ خود کچھ کرے. لیکن وہ ایشو باہر میں آتا ہے، پھر باہر اس کو دیکھتی ہے. پھر اگر باہر کی بات نہ سنی جائے تو پھر مجبوراً اسٹرائک کرنی پڑتی ہے. ہمیں نہیں اچھا لگتا ہم اسٹرائکنگ کریں، مطلب پبلک کا، لیٹیگنٹ کا لاس ہے، ساتھ ہمارا بھی لاس ہوتا ہے کہ ہمارے اگلے دن کا کام بڑھ جاتا ہے، ایشوز ہوتے ہیں پبلک کے لیے، ہمیں لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. اور ایسا کوئی بندہ نہیں جو گھر سے تیار ہو گیا ہے اور وہاں آ کے کورٹوں میں بند کروا کے بیٹھ جائے. نو، ہم کام کرنے کے لیے آتے ہیں. اور نئی نسل جو نوجوان بچے آ رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں وہ بھی سفر کر رہے ہوں گے. آج کل گھر سے کورٹ پہنچنا آسان کام نہیں ہے، بڑا مہنگا پڑتا ہے. تو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ایسا ایشو نہ آئے، اور انتظامیہ کے ساتھ بھی ہم بات چیت کریں گے. میرا ذاتی یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ میرے ٹینڈر میں ایسا کوئی نوبت نہ آئے. سر ہم نے بار، بینچ، وکلا اور ساری باتیں کر لی کہ کیا کیا اسٹرائک کیا ہے، لیکن ایک جو پرسنل ایشوز ہیں جس میں ہیلتھ کا مسئلہ ہے یا گھر کا مسئلہ ہے وکلا کے، ان کے بارے میں کس طرح سے ویلفیئر ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں بھلے عہدے پر نہیں ہوں، لیکن میں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں دوستوں کا پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں، اسٹرگل کرتے رہے ہیں. کیونکہ میں نے آپ کو ایک بڑی سچی بات بتاؤں کہ بڑے ایک سینئر کونسل تھے، وکیل تھے ہمارے، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں جب ان کے گھر پہنچا تو یہ حالت تھی کہ ان کے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں تھے. ہم وائٹ کالر لوگ ہیں، ہم کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے.
تو اس دن کے بعد مجھے بڑی مطلب تکلیف بھی ہوئی ہے. تو ہم نے کہا نہیں یار کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, اور اس ایشو پر انشاءاللہ اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں ایک ایسا فنڈ قائم کروں گا, ایک ایسا اکاؤنٹ جس میں وکیل کی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ بیمار ہو جاتا ہے تو بار از خود اس کی کچھ نہ کچھ مالی مدد کر سکے. اور یہ ہمارے ہاں نہیں ہوا آج تک. مطلب بار کونسل دیتی ہے 25,000 یا بار ایسوسیشن 20-25,000, اس سے تو ایک دن کی بھی میڈیسنز نہیں آتی. لیکن یہ اور اس کے آگے بھی میرا ایک اصول ہے کہ کم از کم یہاں چھوٹی چھوٹی ایسوسیشنز اتنی ویلفیئر کرتی ہیں اپنے ورکرز اپنے ممبرز کی. ہمیں کم از کم ایک وکیل ہے, اس کی بیٹی کی شادی ہے یا اس کی بیٹے کی ہے, تو ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اسی طرح اس کی ڈیتھ پر کرنا چاہیے, اور یہ ایشو ہیں میرے اور اس پر میں کام کروں گا. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ ایک چیز آپ مجھے اگر پوچھیں تو میں وکلاء کے لیے خاص کر کے جو وکلاء کی بہن بیٹی اور بیٹا کم از کم کراچی کے جتنے بھی لا کالجز ہیں میں اس پر کام کروں گا کہ ان کی فیس ڈسکاؤنٹ ہونی چاہیے 50% کم از کم. کیونکہ یہ اب عام ہم وکیل ہیں, کالجز میں وکیل پڑھا رہے ہیں, کالجز کے ڈین پرنسپلس وکیل, اور پھر وہاں پر وکیل کا ہی بیٹا وہ پیسے دے جو عام پبلک سے آپ لے رہے ہو. تو یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہے, اور اس ایشو پر مجھے کام کرنا ہے. سر الیکشن کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی شارٹ میسج ہو جو آپ دیکھنے والوں کو دینا چاہیں. دیکھیں بات, السلام علیکم ویورز, الیکشنز کے حوالے سے الیکشنز ہر سال آتے ہیں, اور میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات ہوں کہ ہماری بار ایسوسیشن میں الیکشنز کا یہ ہے کہ الیکشنز کے دوران بھی بہت پیسفل ماحول سے ہم الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں, دوستانہ ماحول ہوتا ہے. اب میرے ساتھ تقریباً ہم 6 کینڈیڈیٹ ہیں جنرل سیکرٹری کے, اور ریگولرلی ہم آپس میں ملتے ہیں, ویل وشز کہتے ہیں ایک دوسرے کو, اور آفٹر الیکشنز بھی جو جیتتا ہے ہم سب اس کو مبارکباد دیتے ہیں. اور اسی طرح میں چاہ رہا ہوں کہ ہم پبلک کا بھی یہیں ویئر ہونے چاہیے. اور کراچی بار کے ایسوسیشن میں ایک اور بات بتا دوں کہ میں نے پولیٹکس کی ہے, اسٹوڈنٹ پولیٹکس رہا ہوں, لیکن جو سیکھا کراچی بار میں آ کے میں نے دوستوں سے, شاید ہی مجھے کہیں اور اس کی تربیت نہ ملی ہوگی. تھینک یو سو مچ سر. میرے ساتھ اس وقت موجود تھے اشفاق ستی صاحب, اور انہوں نے بہت ہی پیاری باتیں کیں. اس میں سارے ایجنڈا کے ساتھ ایک جو چیز جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ ویلفیئر آف لائرس کے لیے بہت زیادہ سوچ رہے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں. اور یہ سوچ ہی خوبصورت ہے کہ ہم سارے لائرز جب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور بار جب چھوٹی چھوٹی پرابلمز میں سے وکلا کو نکال دے گا تو پھر ظاہر ہے کہ وکلا ترقی کریں گے. اس پیارے سے میسج کے ساتھ میں ایڈوکیٹ قرۃ العین میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ سے اجازت چاہوں گی. الیکشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ایک بار پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.